السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج ہم دیکھیں گے اہم اقوال کو دیکھیں گے اور یہ کسی نہ کسی ایگزامس میں پوچھے ہی جاتے ہیں۔ تقریباً اس میں سے بہت سارے نیٹ کے ایگزامس میں پوچھے گئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اقوال پر ویڈیو بنائی تھی، لیکن اس میں آواز جو ہے تو کلیئر نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے دوبارہ بنائی ہوں۔ وہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی امتحان میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ سب سے پہلے تو یہ UGC نیٹ کے لیے بھی اہم ہے، یہ TGT کے لیے بھی اہم ہے، RPSC کے لیے بھی اہم ہے، اور جتنے مہاراشٹر سیٹ کے لیے بھی اہم ہے۔ اس کے علاوہ ادر اسٹیٹ کے جتنے ایگزامس ہوتے ہیں اور جن کا موضوع اردو ہوتا ہے وہ ان سبھی امتحان کے لیے ہیلپ فل رہے گی یہ ویڈیو۔ اس کے علاوہ TET میں بھی، جو کہ مہاراشٹر TET ہوتا ہے، اس میں بھی یہ کام آتے ہیں اہم اقوال۔ تو آپ اسے ویڈیو کو اسکپ نہ کرتے ہوئے پورا دیکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہی پہنچے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اس میں پہلا ہے، جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراحی شروع کر دو، یہ قول کہا تھا عصمت چغتائی نے۔ اس کے علاوہ ہے، لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی بہترین کتاب زندگی کو پڑھا اور اسے بے انتہا مؤثر پایا، یہ بھی عصمت چغتائی کا ہی قول ہے اور یہ نیٹ ایگزامس میں پوچھا گیا قول ہے۔ آگے ہے، میرے خیال میں یہ جو لڑکیاں بنتی سنورتی اور ہار سنگار کرتی ہیں اور اپنے عیبوں کو چھپاتی ہیں، یہ کہنا ہے عصمت چغتائی کا۔ آگے ہے، میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے، عورت کو شہوانیت سے الگ کر کر دیکھتا ہوں تو وہ پتھر کی مورت رہ جاتی ہے، یہ قول کہا تھا سعادت حسن منٹو نے۔ آگے ہم پڑھیں گے، دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں بھوک اس کی ماں ہے، اور یہ بھوک ہی ہے جو گدھا گیری سکھاتی ہے اور جرائم کی طرف بھی راغب کرتی ہے، عصمت فروشی پر بھی مجبور کرتی ہے، یہ بات بھی کہی ہے سعادت حسن منٹو نے۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ نیٹ میں پوچھا ہوا قول ہے، یہ محمد حسین آزاد کا ہے اور یہ آب حیات جو ان کی تنقیدی کتاب ہے اسی میں یہ قول جو درج ہے۔ ولی اردو شاعری کے بابا آدم کہاں ہیں، یہ اس نے کہا، اس طرح سے بھی کوشچنز بنتا ہے، یہ محمد حسین آزاد نے، اور یہ بھی نیٹ میں پوچھا ہوا ہے۔ آگے ہے، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں ہو اور کلمہ لا الہ کا تاج ہمارے سر پر ہو، یہ سر سید احمد خان کا قول ہے۔ میرا من کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو حاصل ہے، یہ قول بھی سر سید احمد خان کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیٹ میں پوچھا ہوا ہے، میں نے مینشن بھی کیا۔ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے، یہ کہا ہے رام بابو سکسینہ نے، اور یہ بھی نیٹ میں پوچھا ہوا ہے۔ آگے ہے، مسدسِ حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا، یہ بھی رام بابو سکسینہ کا قول ہے، اور مسدسِ حالی جو ہے تو RPSC ایگزامس میں اسے مینشن کیا گیا ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ قول ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ مسدسِ حالی ایک الہامی کتاب ہے، یہ بھی ہے رام بابو سکسینہ کا اور یہ نیٹ میں پوچھا ہوا کوشچن ہے۔
نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ یہ بھی آیا ہے نیٹ میں۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ بھی کلیم الدین احمد کا ہے، اور یہ بھی پوچھا ہوا قول ہے۔ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی، یہ کہا ہے کلیم الدین احمد نے۔ نیٹ میں پوچھا ہوا ہے، حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں۔ یہ بات بھی کلیم الدین احمد نے ہی کہی۔ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، یہ کہا ہے کلیم الدین احمد نے۔ اردو میں تنقید کا وجود فرضی ہے، یہ بھی کلیم الدین احمد کا ہی قول ہے۔ ان کے بعض اقوال کو پہچانا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خلاف بات کی، اپوزٹ بات کی یا طنز کیا۔ جس قول میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہیں طنز ہے تو وہ کلیم الدین احمد کا ہے۔ ایسے بہت سارے قول ہیں، اسے یاد رکھ سکتے ہیں آپ۔ تنقید معشوق کی مفہوم ہے، یہ بھی کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ غزل بڑی کافر صنف ہے، یہ آل احمد سرور کا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں، یہ کہا ہے آل احمد سرور نے۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے، یہ کہا ہے یہ بھی قول انہی کا ہے، آل احمد سرور کا۔ غالب جدید اردو نثر کے موجد اور خطوط نویسی کے رہنما ہیں، یہ کہا ہے آل احمد سرور نے۔ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ ہے آل احمد سرور کا قول۔ اور ایک بار یہ مہاراشٹر TET میں یہ قول آیا تھا۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو ہے، یہ کہا ہے آل احمد سرور نے۔ شوقی تحریر نے غالب کے خطوط کو افسانے اور ناول کے قریب لایا، یہ غالب کے خطوط کے بارے میں کہا ہے حالی نے۔ ذکاء اللہ کا دماغ ایک بنے کی دکان ہے جس میں ہر قسم کے جنس موجود رہتے ہیں یا رہتی ہیں، تو یہ بھی حالی نے کا قول ہے۔ غزل کو بے وقت کی راگنی حالی نے ہی کہا ہے۔ اسی طرح کسی نے قصیدہ اور غزل کو شاعری کا ناپاک دفتر کہا اور عفونیت میں اسے سنڈاس سے برتر بتایا، یہ بھی حالی کا ہی قول ہے۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر، یہ بھی حالی کا قول ہے۔ مغلیہ حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دی، تاج محل، اردو اور غالب، یہ بھی کئی بار نیٹ میں پوچھا ہوا ہے، رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باقی ہے اور باقی ہوتے ہوئے اصلاحی، یہ بھی انہی کا قول ہے، رشید احمد صدیقی کا۔ اکبر الہ آبادی کے بارے میں میرے نزدیک مارواڑی عورتیں ہیں 3 چیزوں کا، گھونگھٹ، گندگی اور گہنا، یہ ہے رشید احمد صدیقی کا قول۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، انہوں نے ہی کہا، رشید احمد صدیقی نے۔ شبلی پہلے یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ انشا پرداز تھے، اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے۔ شبلی کے تعلق یہ بات کہی ہے رشید احمد صدیقی نے۔ آگے ہے اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی، یہ بھی اکبر الہ آبادی کے تعلق سے رشید احمد صدیقی کا ہی قول ہے۔ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ آگے ہے غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ فراق نے کہا۔ غزل کو مختلف
پھولوں کا مالا بھی انہوں نے ہی کہا تھا۔ فراق نے غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ بھی بات فراق نے کہی۔ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے، یہ بات بھی فراق نے ہی کہی۔ سعدی ہمارے لیے تھا حالی اور ہم میں سے ہے، یہ بات بھی فراق نے ہی کہی۔ کلام حالی میں کلام سعدی کے جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے، یہ بھی فراق کا ہی قول ہے۔ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے، یہ بھی فراق نے ہی میر کے تعلق سے کہا ہے۔ فراق گورکھپوری اردو ادب کا جانس ہے، یہ محمد حسن نے کہا۔ فراق گورکھپوری کو آسکر وائلڈ بھی کہا گیا ہے۔ محمد حسین نے مجاز انقلاب کا ڈھنڈورجی نہیں، انقلاب کا معطر ہے، یہ فیض احمد فیض نے کہا ہے۔ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، یہ عظمت اللہ خان نے کہا۔ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، یہ بات کہی شیخ عبدالقادر نے۔ راجندر سنگھ بیدی کو تھیم کا بادشاہ کنہیا لال کپور نے کہا۔ یہ نیٹ میں پوچھا ہوا کوشچنس ہے، اور یہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، یہ بھی پوچھا گیا ہے۔ یہ علامہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے، یہ خواجہ حسن نظامی کا قول ہے۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب، یہ عبدالرحمن بجنوری نے کہا، اور یہ قول نیٹ میں آ چکا ہے۔ جینس نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لی، یہ عزیز احمد نے کہا۔ جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے تو اس وقت فراق کی یاد تازہ رہے گی، یہ کہا تھا جگر مراد آبادی نے۔ اس کے بعد ہے فراق جیسی جو ہے تو چند جامعہ شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوا کرتی، یہ مجنوں نے کہا ہے۔ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہے، یہ گوپی چند نارنگ کا قول ہے۔ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا، یہ کہا تھا سجاد انصاری نے۔ علامہ اقبال کی نظم شمع و شعر بانگ درا میں موجود ہے، اور اسے کہا ہے بانگ درا کا دل، یہ کہا تھا عبدالقادر نے۔ اردو کے 5 ادیب سر سید حالی شبلی، نذیر احمد اور محمد حسین آزاد کو عناصر خمسہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہا تھا میر مہدی آفاقی نے کہا تھا، اور یہ بھی کوشچنس نیٹ میں پوچھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمہ کیا جا رہا ہوں، یہ کہا تھا یگانہ چنگیزی نے۔ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں، نیٹ میں بھی پوچھا ہوا ہے، یہ ہے منشی پریم چند کا، اور انہوں نے جو ہے تو ترقی پسند پہلے کانفرنس کے خطبے میں کہا تھا۔ اور پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کس نے کہا، تو یہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا، یہ سید احتشام حسین نے کہا ہے۔